الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پیر بھائیوں، مختصر سے وقت میں آپ سے چند گزارشات کرنی تھی۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کی سورہ شمس کے چند الفاظ پڑھنے کا سہارا دیں۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کم و بیش آپ کے اور میرے رب نے 11 چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد کتنی قسمیں اٹھانے کے بعد 11۔ ایس حرف کا ہر کلام ہی بے مثل ہے، اس کی ہر بات ہی پکی اور مضبوط ہے، جس سے کوئی انکار اور جس سے کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب رب قسم اٹھا کر کہے اور 1 2 4 5 قسمیں نہیں 11 قسمیں اٹھا کر ہر بات ہے، اور پھر قسمیں اٹھانے کے بعد بھی پھر قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اتنی ضروری چیز کہ جس کو سمجھنا انتہائی ضروری۔ قد بھی تحقیق کا لفظ، پہلے 11 چیزوں کی قسمیں، پھر قد۔ جیسے کہ آپ پنجابی میں کوئی بندہ بات کر رہا ہو، بات کرتے کرتے کہے مارکا بھائی ہوں میری بڑی غور ہوتا ہے، قد اس مفہوم میں آتا ہے کہ مزید ہی خاص بات میں کرنے لگا ہوں۔ قد افلح من زکاہا، رب نے فرمایا قسم اٹھانے کے بعد توجہ مرکوز فرما کر تمام لوگوں کی کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو، اپنے اندر کو پاکیزہ کر دیا، پاک کر دیا اور نفس المطمئنہ بن گیا۔ آج پتہ کون سا دن ہے؟ آج ربیع الثانی کے مہینے کی 11 تاریخ۔ ربیع الثانی کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 11 تاریخ ہے۔ آج پتہ کیا ہے؟ آج حضور غوث پاک کے عرس کا دن ہے۔ یہ آپ کے یہاں آنے کی ہماری تاریخ مل گئی، گل گئی، مل کر بیٹھنا ہمارا حضور کے عرس کے حساب سے ہو گیا۔ جس کو آپ پیروں کا پیر، گیارہویں والا پیر کہتے ہو، آج اس کا عرس ہے۔ جس کو عام وہ کہتے ہیں جو بڑی 11ویں شریف، آج بڑی 11ویں۔ اب یہ پتہ ہے 11ویں ہے کیا؟ جیسے پہلے بھی شاکر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ منکر تو ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان منکروں کا بس نہیں چلتا اگر ایمان دل میں سچا ہو۔ جیسے انہوں نے کہا کہ منکر تو رسول پاک کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی حضور کا زمانہ ہے۔ یاد رکھو، ہر زمانے ہی حضور کے زمانے، ہر زمانہ حضور کا زمانہ۔ اور کبھی یہ بن کہا کر کوئی زمانہ برا آ گیا ہے، زمانہ برا آ گیا ہے، بسنے والے بندے اچھے لگتے ہیں۔
زمانہ ہر اچھا ہے، زمانہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے زمانے کو بنایا ہے، اور ہر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زمانہ برا کوئی نہیں ہوتا جو کہتے ہیں زمانہ برا ہوا تھا، وقت بڑا بھیڑا آ گیا، وقت بھیڑا نہیں ہوتا، بندہ اچھا یا بھیڑا ہوتا۔ اچھا اچھا ہوتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، برا برا بندہ ہوتا ہے ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں۔ ہر زمانہ ہی اللہ کا، ہر دور ہی اللہ کا، اور ایک سے ایک بڑھ کر سب۔ یہ جو بات ہوتی ہے 11ویں شریف، لوگ کوئی کھیر بنا کے بانٹتے ہیں، کوئی دودھ بانٹتے ہیں، کوئی کچھ طرح کے تمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہونا، اس کو یہ پتا ہونا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے، تو نہ وہ خود ہٹے گا نہ اپنے ارد گرد والوں کو ہٹانے دے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، آج نہیں ہے، میری زبان میں کیڑے پڑے، وہ اس کا ایمان ہے۔ لیکن اگر جن لوگوں کو پتا ہے کہ حضور کی حیات کس چیز کا نام ہے، وہ کبھی بھی اس کی بات سے بتاتا ہے۔ تیرا اور میرا تو عقیدہ ہے نا، سرکار یہاں آج بھی موجود ہے۔ اب 11ویں کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے مجھے وہ بات یاد آ گئی حضور کے موجودہ ہونے کی۔ جو 11ویں والا پیر غوث پاک، کیونکہ اس کا خود سے آج اسی کی بات کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ بھی رسول کا ذکر ہے، اور حضور کے خاندان کے عظیم المرتبہ شہزادے عبد القادر جیلانی کا ذکر بھی حضور کرتا ہے۔ حضور باز فرما رہے تھے۔ آج میں آپ کو چند باتیں غوث پاک کی بتاؤں گا اور 11ویں کی بتاؤں گا۔ آپ نے پلے باندھ کے جانے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں 11ویں بھی غلط ہے، 11ویں والا پیر بھی نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہو، یہ غلط چیز ہے۔ پلے باندھ کے جانا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اب تک جا کر بتانا باقی ہوگا۔ اور کوئی آگے کہے کہ یہ 11ویں کیوں مناتے ہو تو بتانا کہ یہ وجہ ہے، اس میں کیا شریعت کے خلاف بات ہے۔ اس طرف آنے سے پہلے میں عرض کر دوں، حضور غوث پاک کتاب فرما رہے تھے، آپ بڑا زبردست کتاب فرمایا کرتے تھے، اور میں نے بڑا آپ کا کتاب کے کئی دیکھے ہیں عنوان آپ کے جو مکتوب موجود ہیں، اس میں حضور بھائی مدلل علمی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ واقعات کا اور شعر و شاعری کا سہارا اپنے خطبات میں نہیں لیتے تھے۔ شعر و شاعری کا سہارا چاشنی ضرور پیدا کرتا ہے کتاب کے اندر، لیکن یہ کتاب کا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں کبھی شعر پڑھے، نہ خلفائے راشدین نے پڑھے، نہ غوث پاک نے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے پڑھنے، لیکن یہ کوئی کوئی سند نہیں ہے کہ شعر ضروری ہونے چاہیے جناب اس کے اندر خطبے کے اندر۔ کبھی جمعے کے خطبے میں آپ نے شعر سنے تو یہ وہی خطبے ہیں جو کہ سورج چلے آیا۔ حضور خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ آپ کے آگے آپ کا ایک مرید بیٹھا تھا، علی نام تھا۔ جیسے آپ میں سے کوئی لوگوں کو اونگ آ جائے، سو جاتا ہے، میری باتیں جس کو اچھی لگے اس کو نیند آنے لگ جائے، جو تھکا ہوا ہے ٹھنڈی ہوا لگی نیند آنے لگ جاتی ہے، بشر جو ہے۔ لیکن کوئی اگر کبھی توجہ کر کے بیٹھا ہے تو شاید اس کو نیند نہ آئے، لیکن نیند آ بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کتاب فرما رہے تھے، آپ کے آگے بڑا عظیم المرتبہ ہو کہ اللہ کے کامل علی تھے، علی وہ سامنے تشریف فرما تھے اور خطبہ سن رہے تھے، اور خطبے کے دوران ہی ان کو اونگ آ گئی اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی، سو گئے بیٹھے بیٹھے، جیسے ہم بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے خطبہ بند کیا، جیسے میں وہ خطبہ دے رہا ہوں، میں بند کیا خطبہ نہیں، صرف جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، یہ میں بھی خطبہ دے رہا ہوں۔ خطبہ عربی کا لفظ ہے، تقریر اردو کا لفظ ہے، بعض فارسی کا لفظ ہے، سپیچ انگریزی کا لفظ ہے۔ تو جس دن میں لہذا رہنے میں خطبہ یہ خطبہ ہی ہوتا ہے، کوئی اردو زبان میں خطبہ دے، کوئی فارسی میں دے، کوئی پنجابی میں دے، کوئی انگریزی میں دے، اس کو خطبہ ہی کہا۔ تو جناب والا
حضرت علی کو اونگ آئی، غوث پاک نے اپنا خطبہ چپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے سامنے تشریف لے گئے جو وہ سو رہے تھے. ایسے کے سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اونگ آ جائے، میں ہوں اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں. حضور غوث پاک اس شخص کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس طرح ہاتھ باندھ کے آنکھیں جھکا کر سر جھکا کر آگے کھڑے رہے. کافی دیر کھڑے رہے. جب وہ نیند سے علی بیدار ہوئے، آپ وہاں سے ہلے، واپس خطبے کی نشست پر آئے اور اپنا خطبہ صادر فرمایا. جب کسی حضور غوث پاک کا جلال بہت ہوتا تھا، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی ہر بندے کی مجال نہیں، آپ کے خطبے کے دوران لوگوں میں ہلنے کی مجال تک نہیں ہوتی. لوگوں کے پیچھے سے جنازے اٹھ جاتے خطبے کے دوران، آگے سے کوئی ہلتا تک نہیں. بارش برس جاتی لوگوں پر، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اس طرح آپ کا جلال لوگوں کے دلوں پر روک ہوتا رہا. جب خطبے کے دوران ایک دفعہ شاد فرما رہے تھے، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. آپ نے سماج میں اشارہ کر کے فرمایا، اللہ میں مخلوق کو تیری باتیں سنا رہا ہوں اور تو بارش کر کے ان کو منتشر کر رہا ہے. اس طرح کا وہ عظیم الشان مقبول پیران واپس آ گئے. آپ نے خطبہ شروع کر دیا. جب خطبہ آپ نے ختم کیا تو آپ کے بے تکلف ساتھی میں سے کسی ساتھی نے پوچھا، حضور اگر محسوس نہ فرمائیں تو یہ کیا ہم نے ماجرا دیکھا کہ آپ نے خطبہ بند کیا، اٹھے، علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر آنکھیں جھکا کر آپ کچھ دیر کھڑے رہے. پھر اس کے بعد جب ان کی اونگ بیدار ہوئی، آپ اٹھے اور واپس آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا، جب وہ آئے آپ نے فرمایا، جب تجھے اونگ آئی تو خواب میں کیا کہتا ہے؟ اب ایک بندہ یہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، ایک بندہ اس کے سامنے سو گیا، اس کے خواب میں جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے وہ خطبہ دینے والا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. آج اگر کوئی کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے روضہ مبارک میں کسی امتی کی خبر نہیں، غوث پاک تو محمد عربی کے غلام ہیں. اگر غلام محمد عربی کا لوگوں کے خواب دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو محمد عربی کی شان کیا، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، آپ کے لوگوں کے حالات سے واقف ہونا اپنے نور نبوت کے ذریعے کیا ہوگا. حضور اپنے نور نبوت کی طاقت کے ذریعے ہم سب کے اعمال اور احوال سے واقف. حضور غوث پاک نے فرمایا، یہ خواب میں حضور نبی پاک کی زیارت کر رہا ہے، اور جب تک حضور اس کے خواب میں رہے عبدالقادر ہاتھ باندھ کے اس کے آگے کھڑا. جب حضور اس کو خواب سے بیدار ہوا وہ مشعلی اور حضور کا وہ جلوہ ختم ہوا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں منصب پر آیا خطبہ دیا، میرے آقا کسی کے خواب میں آ رہے ہیں اور وہ میرے سامنے بیٹھا ہو اور عبدالقادر بے ادبی کے ساتھ خطبہ دیتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادبر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. جب سرکار تشریف لے گئے اس مجلس سے، وہ مجلس میں بیٹھا تھا، خطبے کے دوران بیٹھا تھا، تقریر کے دوران بیٹھا تھا. جب حضور تشریف لے گئے تو حضور عبدالقادر جیلانی واپس آ کر بیٹھ گئے اور پھر بادشاہ فرمایا، تو آج میں کیوں نہ کہوں کہ حضور آج بھی یہاں بھی ہے اور تیرے اور میرے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمیں اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، جو میں نے پڑھا نا، اپنے اندر کو پاک کر تو حضور جلوہ گر ہوگے. اگر اندر پاک نہ ہوا تو پھر وہ شیطان کی بات. اچھا 42 کی بات، یہ جو 42 مشہور ہے، اب ہم سب دیوانے ہیں حضور غوث پاک، ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم عرس بھی مناتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں 11ویں ہے کیا چیز، 11ویں کی تاریخ کیا ہے، یہ ختم کس لیے دیا جاتا ہے.
جب آپ اپنے نوجوان بچوں کو بچیوں کو یہ بات نہیں بتاتے تو جب کوئی اور قسم کا ملا بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے کہ یہ غلط ہے غیر چیز بدعت ہے تو وہ بچے بہک جاتے ہیں. اس لیے بہک جاتے ہیں کہ نہ انہوں نے کبھی تو زحمت نہیں کی تاریخ پڑھنے کی تحقیق کرنے کی اور نہ ہم نے اپنے اولاد کو کبھی کچھ بتایا. اب آپ کو کتنے عرصے سے آپ لوگ سید محمد اللہ شاہ کے گھر پہ آ اور جا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنی اولادوں میں بھی محبت ڈال کے بتاتے ہیں اس کی ہوتا ہی پیر کی ہوتا ہی. جب ان کو ہم بتائیں گے نہیں تو باہر سے کب موبائل میں کلپ سنیں گے کسی کی کتاب پڑھیں گے تو بیٹھ کے جائیں گے. اس میں ہماری تربیت ہے جو اللہ کرتا ہے. تو یہ 11ویں شریف جو مشہور ہے 11 کا جو ہنسا مشہور ہے وہ اس طرح ہے کہ تیرے اور میرا غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا. آپ اپنی پوری زندگی میں نا 11 ہر مہینے کی 11 تاریخ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی پاک کے ایصال ثواب کے لیے ختم دلوایا کرتے تھے. میں اپنی گفتگو کے دوران وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں جس پر کوئی مسلک اعتراض نہ کر سکے. اور اگر آپ نے یہ بات آگے جا کے بتانی ہے تو انہی الفاظ کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے. یہ ہماری کم علمی ہے اس وجہ سے ہمارے ولیوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے اور رسول پاک پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کے ذریعے ہمارے اعمال اور احوال پر حاضر اور ناظر ہیں. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مسلک میں جا کر کسی بھی عالم کے سامنے جا کر یہ لفظ استعمال کرو گے نا کہ نور نبوت کے ذریعے اعمال اور احوال پر حاضر اور ناظر ہیں تو وہ مانے گا مطلب سچ ہے. لیکن اگر آپ خالی نعرے مارو گے نا حاضر و ناظر تو وہ کہتا غلط یہ غیر شرعی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ اگر ہم اس انداز سے کر رہے ہیں جو شریعت ہمیں کہہ گئی ہے تو ہمارے مسلک پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں بچے. حق ہے ہمارا مسلک لیکن ہماری جہالت ہے کہ اس پر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے. ایک تو یہ بات پلے بات کی جائے تیرے اور میرے نبی حاضر اور ناظر ہیں. حاضر جو حدود ہو ناظر جو دیکھ رہا ہو جو سن رہا ہو جو مشاہدہ کر رہا ہو جو شاہد. قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا. کیسا حاضر اور ناظر جو نور نبوت سے. تو اور میں حاضر اور ناظر نہیں صرف یہی حاضر اور ناظر. تجھے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کائنات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس موڑ کے بعد کیا ہو رہا ہے. لیکن جس کے سر پر نور نبوت کا تاج ہو اس کی نگاہ کے سامنے نہ یہ کنات رکاوٹ ہے نہ کوئی موڑ رکاوٹ ہے نہ کوئی دیوار رکاوٹ ہے نہ کوئی وقت رکاوٹ ہے نہ کوئی زمانہ رکاوٹ ہے نہ کوئی بارڈر رکاوٹ ہے. تو نور نبوت کا لفظ آپ استعمال کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آمین یہ تو حاضر ناظر ہے. اب یہاں میں نے لفظ استعمال کیا اس کو بھی بلے بات نہیں جانتا ہوں. میں نے لفظ استعمال کیا کہ حضور غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کرتے تھے. میں نے آپ سے صرف یہ نہیں کہا کہ حضور ختم دلواتے تھے. میں نے آپ کو یہ لفظ نہیں نہ کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی پاک کا ختم دلواتے تھے. جی میں نے لفظ استعمال کیے حضور غوث اعظم کا معمول تھا کہ وہ زندگی بھر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایصال ثواب کے لیے. کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم دلوایا کرتے تھے اور لنگر کا اہتمام کرتے تھے اور غربا اور مساکین میں کھانا بانٹتے تھے. اور جو مہمان گھر میں آتے تھے اس ختم پاک میں شرکت کرنے کے لیے جو ایصال ثواب کے لیے منعقد تھا ان کی میزبانی کے لیے ان کو بھی کھانا پیش کرتے تھے. یہ الفاظ استعمال کرو گے تو میں ہاتھ کھڑا کر کے دعویٰ کرتا ہوں کوئی اعتراض نہیں.
اعتراض جب ہوتا ہے جب الفاظ کا چناؤ ہم غلط کر بیٹھتے ہیں. ہمارے کچھ مقررین اپنی کم علمی کی وجہ سے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر پاتے. لوگوں کے اندر جہالت ہوتی ہے. میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، چوتھے بندے تک جانے تک بات بدل سکتی ہے، مفہوم بدل سکتا ہے. ہر بندے کی ذہنی سوچ اور اپنی اپنی ہوتی ہے. لیکن میں اس لیے احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک یہ کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے اور دوسرا اس کیمرے کے ذریعے فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست میری گفتگو پوری دنیا میں جا رہی ہے. وہ واپس نہیں آ رہی. جو جن الفاظ کا میں چناؤ کر رہا ہوں ان الفاظ کے چناؤ کے بعد کیا کرتے تھے؟ مہینے کی 11 تاریخ کو نبی پاک کے احسان ثواب کے لیے محفل منعقد کرتے تھے. اس میں لنگر کا اہتمام فرماتے تھے. غربا اور مساکین میں وہ بانٹا جاتا تھا لنگر. جو گھر میں مہمان آتے تھے اس احسان ثواب میں محفل میں شرکت کرنے کے لیے ان کی میزبانی کے لیے ان کو لنگر پیش کرتے تھے اور وہ بھی تناول فرماتے تھے. اگر اس طرح کا ختم ہوتا ہے اس نیت کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جائز ہے. جائز اب حضور کا وصال مبارک 11 کو اب یہ وہی 11 حضور کے مدرسے میں بے شمار لوگ پڑھتے تھے جو کوئی ہندوستان برے صغیر جو جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، پاک و ہند، بنگلہ دیش، سری لنکا جو علاقے یہاں کے لوگ وہاں پڑھنے میں گئے ہوئے تھے. جب وہ وہاں سے واپس آئے تو پوری 11ویں کا ختم جو حضور کا معمول تھا احسان ثواب کے لیے وہ ہندوستان کی سرزمین پر دیا ہے. اور جہاں انہوں نے منعقد کرنا شروع کیا آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدوں نے، آپ کے عقیدت مندوں نے، اور وہ چلتا چلتا آج ہمارے تک پہنچے. اور اب محض رہ گیا 11ویں شریعت. کیا رہ گیا؟ 11ویں شریعت. اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی یہ 11ویں شریعت کی طرف سے شریعت میں آ گئی، یہ کیا ختم شریعت میں آ گیا، یہ کیا کھانا پکانا شریعت میں آ گیا، ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو میں نے آپ کو جو تاریخ بتائی، جو الفاظ کا چناؤ بتایا، تو تاریخ سمجھ آ گئی یہ کیا ہے 11ویں کا ختم اور کس لیے کیا جاتا ہے. اور پھر ایک رواج ہے ہمارے ختم کے دوران کہ جی مجھے اٹھا کے کوئی رکھ دیتا ہے، دودھ لگ رہا ہے، کوئی تھوڑی سی روٹی رکھ دو، چاول رکھ دو، سالن رکھ دو. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ صرف برکت ہے. برکت نہ ہو لیکن کہیں پڑی ہو، کہاں ہو آپ یا ختم پاک پڑھ رہے ہو کسی عید کے احسان ثواب کے لیے ثواب پہنچ رہا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی اہتمام والی چیز سامنے رکھی ہوئی ہو تو اس پر ختم پڑھنا ہے. وہ ایک سنت کے طور پر برکتاً، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے ڈونگے کے ساتھ کئی سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے. برکتاً وہ رکھتے ہیں رزق رکھا ہے، اس رزق میں اس نظر کے صدقے کوئی برکت پڑے، ہمارے گھر کے رزق میں برکت پڑے، وافر ہو جائے. وہ صرف اس لیے پڑا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب اس کا رکھنا جہاں ضروری ہے. مقصد احسان ثواب ہے جہاں بھی ہو. تو 11ویں مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ چل گئی کہ 11ویں کی تاریخ کیا ہے، اس کا حضور پاک سے تعلق کیا ہے، اس کا حضور غوث پاک سے تعلق کیا ہے. آپ احسان ثواب کا ختم دلواتے تھے، پھر آپ کا وصال اسی تاریخ کو ہو گیا. پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک کئی 100 سال تک یہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک اور جاری اور ساری رہے گا. اس مہینے کی 11ویں کو بڑی 11ویں شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حضور کا وصال اور اس طرح کا ختم دلوانا، اس طرح کے احسان ثواب کے ساتھ جناب محفل کو منعقد کرنا عین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اب آج حضور کا ختم پاک ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ جو کہ اس نے اپنے باطن کو پایا، اندر کو پایا. جس کے اندر جھوٹ ہو، جس کے اندر نفرتیں ہوں، جس کے اندر بغض ہو، جس کے اندر کینہ ہو، جس کے اندر عداوت ہو، جس کے اندر حسد ہو، جس کے اندر حرام کی غذا ہو، جس کے اندر دوسروں کو اپنے سے نیچا اور کمتر سمجھنا ہو، وہ تو ناپاک ہوا نا. ناپاکی اس چیز کو کہتے ہیں.
ناپاکی باہر ظاہر تو آپ کے جسم پر کوئی پلیتی لگنی ہے تو ناپاک ہونا ہے. آپ کا اندر پاک ہونا ہے. آپ اپنے دل میں حسد رکھتے ہو, دوسروں کے بغض رکھتے ہو, عداوت رکھتے ہو, کینہ رکھتے ہو, نفرت رکھتے ہو, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہو, دوسروں کو عزت نہیں دیتے, نہ ماں کی عزت, نہ بہن کی عزت, نہ بیٹے کی عزت, نہ بھائی کی عزت, نہ باپ کی عزت. جو اس چیز سے بھرا پڑا ہے وہ تو پہلے ہی ناپاک ہوا پڑا ہے. اس نے کون سی کامیابی کی طرف ہے؟ رب نے فرمایا کامیاب ہونا ہے تو باطن کو پاک کر. اب باطن کو کس نے پاک کرنا ہے؟ باطن کو پانی نے تو پاک کرنا ہے. جسم پر پیر رکھے, میں نے ہاتھ دھویا, صابن سے خوشبو لگائی, میرا ہاتھ پاک ہو گیا. کپڑے پر ناپاکی لگ گئی, میں نے کپڑے اتارے, دھوئے, کپڑے پاک ہو گئے. اب جو اندر سے پلید ہے, جس کی روح پلید ہے, جس کا دل پلید ہے, وہ تو چھوڑ, ایک بار کیا ہاتھ دھونا, ٹیوبویل کے نیچے بیٹھا رہا, گھر میں پانی ہونے لگا. اس کو پاک کرنا ہے. اب کسی پاک کی نظر, کسی پاک کی صحبت, کسی پاک کے نقش قدم پر آنے سے ہم نے اپنے باطن کو پاک کر کے فلاح والا کرنا ہے, کامیاب کرنا ہے, تو ہمیں کسی پاک باطن والے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ منسلکی صرف یہ نہیں کہ آپ السلام علیکم وعلیکم السلام میں مرید ہو گیا, مرشد رنگ رنگی جا, یہ ہے پاک. نہ اپنی کوئی پسند رہے, جو مرید لفظ ہے نا, مرید میم رے یہ دا, مرید زبان سے آن لگتا سب. دنیا کا سب سے اوکا کام مرید بننا ہے. مرید کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی خواہش کوئی نہ ہو, جس کی اپنی کوئی خواہش کوئی نہ ہو, کوئی تمنا نہ ہو. جو پیر کی خواہش اس کی خواہش, جو پیر کی تمنا اس کی تمنا, جو اس کی خوشی میری خوشی. یہ مرید ہوتا ہے. اور پیر دے سبق اور مرید کرے غفلت. پیر پڑھائے نماز, مرید کرے قضائیں. پیر رکھے روزے, مرید روزے کے جائے قریبی نہ. پیر کرے حج, مرید حج کی طرف کوئی نہ کرے. پیر بولے سچ, امانتداری کرے, محبتیں بانٹے, حیا کرے, دکھ درد لوگوں کے بانٹے, ہمسایوں سے سلوک کرے. مرید کا نقشہ ہی کچھ اور ہو تو میں پوچھتا ہوں مریدی کون ہو؟ اس نے ظاہری پیر کی, اب جنگ لڑے شیطان سے, نفس سے جنگ لڑے اور اپنے آپ کو پاک کرے. پاک ہونا سوکھا کوئی نہیں, کوئی نماز پڑھنی سوکھی نہیں, دل کا پاک کرنا اوکھا ہے. روزہ رکھنا سوکھا, دل کا پاک کرنا اوکھا. حج اور زکوٰۃ ادا کرنی سوکھی, دل کو پاک کرنا اوکھا. کسی کو معاف کرنا بھی بڑا, اور معاف کرنے کا دل صاف ہوتا ہے. نبی پاک نے تو فرمایا, قسم اٹھا کر, قسم حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تمہاری عزت بڑھے گی. جو دوسروں کو معاف کر دے, نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کو عزت والا بنا دیتا ہے. جو اللہ کی راہ میں رزق دے, دولت دے, اللہ اس کو امیر بنا دیتا ہے. یہ ہے ایمان کی بات, اندر کی بات. ایک بات کا حسن ہے, غوث پاک جس میں بیٹھے ہیں, حضور غوث پاک قادری نے جھوٹ سے سخت نفرت کی. قادری نے جھوٹ سے سخت نفرت کی. جب کوئی کسی بھی بات کے لیے جھوٹ بولتا ہے, حضور غوث پاک کی توہین کر رہا ہے. حرام کی حضور غوث پاک نے بڑی تلقین کی کہ حلال تھا. حضور غوث پاک کے والد محترم تھے نا, آخر ان کا واقعہ سنا کے لینا چاہوں, ان کا نام نہ پوچھا دیں. دریا کے کنارے بیٹھے تھے, دریا میں سیب تیرتا ہوا آیا. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی, کئی دن سے بھوکے تھے. آپ نے سیب کو پکڑا, سیب کھا لیا. جب سیب کھا لیا تو اس کے بعد اندر سے تھا وہ پاک کھانے. یہ پاک ہونا ضمیر اسی کا بولتا ہے.
جو اندر سے پلید ہو اس کا ضمیر نہیں بولتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے پھر بھی ضمیر نہیں بولتا، جو پاک ہونا غلطی ہو جائے تو رو رو کے اپنی پاکی کو اور بڑھا دیتا۔ سیب کھا گئے، سیب کھانے کے بعد اندر سے آواز آئی، ابو صالح سیب کس کا تھا؟ مالک کون تھا؟ کس کے باغ کیا تھا؟ تیرے لیے جائز ہے؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جیسے یہاں ہم گزرتے ہیں کسی کی فصل سے گنا توڑ کے گنیریا میں آتا، کیونکہ اندر پاکی نہیں ہے نا۔ تو آگے سے گنا گزرے تو کھینچ کے پھر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اندر پاکی نہیں ہے۔ پوچھا ہے کس کا گنا، اس نے اجازت دی۔ ریڑی پر جاتے ہیں فروٹ والے کے پاس، کھان لینا نہیں ہوتا، کھاوا زیادہ جاتے ہیں چاک چاک کے۔ یہ ساری شیطان کی بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ میں نے معاف دریا کے کنارے چل پڑے، کس طرف سے سیب آ رہا تھا، تو کہیں تو کو پتہ لگے گا کہ سیب کس کا ہے، کیونکہ کل قیامت کا دن بڑا بھاری ہے۔ اندر پاکی تھی نا، اندر کی پاکی یہ برداشت نہیں کر رہی تھی کہ ایک ایسا سیب تیرے اندر چلا گیا جو تیرے لیے حلال ہی نہیں تھا، مالک سے پوچھے بغیر۔ 1 2 4 کئی دن دریا کے کنارے چلتے رہے، آخر ایک جگہ پر پہنچے تو ٹہنیاں ایک باغ کی جو ہے نا وہ پانی میں لٹک رہی ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے مالک کے پاس گئے، مالک کو فرمانے لگے کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں اس طرح آپ کا سیب کھا بیٹھا ہوں، بہتا ہوا آ رہا تھا، پیاس بھوک مجھے لگی ہوئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن جواب نہیں دے سکوں گا، مجھے وہ جائز کر دیجیے اور حکم صادر فرما دیجیے کہ کیا میں نے معاف کیا۔ اور کرو ہم جو یہ بندوں پر اعتراض کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہمارے جیسے، ذرا غور تو کرو ان کا کردار تقوی کا کیا ہے، پاکیزگی کا کیا ہے، اور ہم کس جگہ پر ہیں جو کسی کی کتاب پڑھ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے غلطی اور یہ غلط ہے۔ تو جناب والا اس نے آگے سے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ بتا تو ایک سے پکوانے کی اتنی دور سے آ گیا، حیرانی والی بات ہے نا جناب، آپ بھی تو بیٹھے ہو، اتنی دفعہ بے احتیاطی لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں انداز کے بغیر کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے اس طرح معاف نہیں کہا بھائی میرا باغ ہے، مالی کا کام، اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہمیں تو جانا ہی نہیں تھا، سیب معاف ہے، چلا بھی جاتا تو چکی چلے میں سیب معاف ہے، ہمارا مالی بن گیا۔ وہ فرمانے لگے ابو صالح کو کہ جی تم مالی بن جاؤ، میرے باغ میں کام کرو۔ اس نے کہا جناب میں حاضر ہوں، جب تک کہیں کہ مالی بن کر نوکری کروں گا سیب معاف کروں۔ کل قیامت والے دن جواب کیا دینا ہے میں رب کے بارے میں؟ مالی بن کے وہاں کام کرتے رہے تھوڑا عرصہ، انہوں نے کہا جی کہ اب معاف اب کروں گا، اب میری بیٹی سے نکاح کرو۔ اب کیا کرو؟ میری بیٹی سے نکاح کرو۔ انہوں نے کہا جی صاحب معاف تو کروانا ہے، سے حضرت تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، نکاح پڑھوا۔ پھر انہوں نے کہا بھئی یہ بھی سن لو، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کنا کمزوری بھی ہے، زبان تو گونگی بھی ہے، پیرا تو لنگڑی لوٹی بھی ہے، کب فرمانے لگے حضرت سیب معاف کرنا۔ میں یہاں نکاح کرنے کے لیے، اب دل پر ہاتھ رکھو میرے بھائیوں، ہم جس وقت کھڑے ہو کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس یہ کردار ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس یہ تقویٰ ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس نبی پاک کی اتباع ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، تو پہلے اپنے اندر پیدا کر کے
کہا جی میں نکاح کرتا ہوں. جب نکاح ہو گیا اپنی دلہن پر جب اس کی نظر پڑی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک خاتون تھی, آنکھیں بھی تھی, نظر بھی دیکھ رہی تھی, بول بھی رہی تھی, سن بھی رہی تھی, ٹانگیں بھی صحیح تھی, سب کچھ. تو گھبرا گئے, باہر آ گئے اور ان کے والد سے کہا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, جو خاتون اندر موجود ہے جو آپ نے نقشہ بتایا تھا تو وہ ان میں سے تو بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا بیٹا وہ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا تھا. وہ گونگی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کبھی غیر شرعی لفظ زبان سے تھے, اور وہ بہری اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی کی گلے نہیں سنے, کسی کی برائیاں اپنے کان سے نہیں سنی, اور وہ لنگڑی لولی اس طرح ہے کہ آج تک وہ اپنے محرم سے اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم اس نے نہیں. تو جو اس بی بی کا نام ہے فاطمہ, اب یہ ابو سہل صاحب جو کہ سیب معاف کروانے کے لیے کہاں پہنچے, اور وہ بی بی جو ان کے نکاح میں آئی فاطمہ, ان کا بھی کردار میں نے عرض کیا. اب ان دونوں میں سے بچہ کیسا پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے غوث العظم شیخ افضل قادر. پھر بیٹا بھی دیکھو کیسا پیدا. آؤ آج ہم اس مجلس کے اندر یہ عہد کریں کہ اپنی نسبت جو اللہ نے ہمیں غوث سے کی ہے, ہماری نسبت جو غوث سے ہوئی ہے بیعت کرنے کے بعد, قادر بخش میں جو لنگر چل رہا ہے غوث العظم کا, یہ لنگر جہاں پک رہا ہے یہ بھی غوث پاک کا ہے, جو تقسیم ہوگا یہ بھی غوث پاک کا ہے, اور یہ لنگر کھانے کا بھی ثواب ہے, اور لنگر کھانے سے بھی بخشش ہے. ہاں لڑ کے نہیں کھانا, دوسری کی پلیٹ میں سے چھین کے نہیں کھانا, جو سامنے آ جائے چاہے ایک لقمہ مل جائے گھر کا تن کھا لو, تیری بخشش کا فائدہ نہیں. قیامت کے دن اس لنگر کھانے کا بھی مول پڑ جاتا ہے, لیکن ادب سے, تمیز, لحاظ. تو ہماری یہ نسبت حضور غوث پاک سے ہوئی ہے, اس کو سنبھالو. حضور غوث پاک نے پوری سے لوگ کرامتیں سناتے ہیں حضور غوث پاک کی, میں اس کی طرف نہیں گیا. حضور پاک کی سب غوث العظم کی سب سے بڑی کرامت دین کی خدمت ہے. آپ کی سب سے بڑی کرامت پوری زندگی, آپ کی 90-92 سال عمر تھی, پوری زندگی آپ نے پہلے علم حاصل کیا, 40 سال آپ مدارس میں بھٹکے, جنگلوں میں بھٹکے, علم حاصل کرنے کے لیے, رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے, پھر وعظ و نصیحت کے نشست پر بیٹھے, پھر بات کیا. آپ نے جادو ٹونے نہیں دیے لوگوں کے سامنے, آپ نے دین پر عمل کر کے کرامت کا وہ معیار قائم کر دیا ہے جو کہ دہلی دنیا تک قائم اور دائم رہے. اور کسی ولی یا فقیر پیر کی سب سے بڑی کرامت اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوتی. جو شریعت پر چل رہا ہے اس سے بڑا پیر کوئی نہیں. جو شریعت کو پیٹھ پڑ کے پھر رہا ہے, اللہ اس کی بھی ہدایت کرے ہمارے لیے. تو اپنی نسبت پر سنبھالے ہم لوگ, اور دعا مانگے اللہ سے. اس نے جو ہمیں گھر بیٹھے اصول دے دیا تو نبیوں کا سردار, پیر دے دیا تو پیروں کا سردار, قرآن جیسے کتاب دے دی تو الہامی کتابوں کی سردار, اور ہمیں اسلام جیسا دین دے دیا جو کہ سارے دینوں کا سردار. اب عمل کرنا اس پر, اس کو نظام حیات بنا کر چلنا, اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جدوجہد کر کے جہاد کرنا پڑے گا مرتے دم تک. اور اگر ہماری نسبت اپنے مرشد کے ساتھ پکی ہوئی تو نفس کے ساتھ اور شیطان مردود کے ساتھ جہاد مرتے دم تک کرنا ہے. اگر نسبت مضبوط ہوئی تو ہم جہاد پر قائم اور دائم رہیں گے, ورنہ بھٹک جائیں گے. کہ نسبت اپنے مرشد سے مضبوط کرو, اپنا چہرہ آپ کے تک اپنے مرشد کی طرف رکھو, اس کا دیا ہوا سبق پکاؤ. نماز کو قطن مت کوئی کم تر چیز سمجھ کر, حقیر چیز سمجھ کر ضائع کرو. روزے کو مت برباد کرو. اس وقت کو اگر اللہ نے طاقت دی ہو, صحت ہو, دولت ہو, وافر رقم ہو,
ہر صورت میں بیت اللہ کا حج کرو جو کہ فرائض میں شامل ہے، اپنی مال سے زکوٰۃ نکالو جو کہ فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہم اس کی برکت دے گا، ہماری قبر میں بھی نور ہوگا، اور کل حشر کے دن بھی نبی پاک کی شفاعت اور آپ کا جزا میں نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔